السلام علیکم ایوری ون۔ اس کتاب قرآنی معاہدات کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس میں مصنف ایک دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں، صبر کرنے والے مرد اور عورت کے ساتھ اللہ کا عہد، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ہر غصے والے مرد اور عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تحریری ضمانت بھی موجود ہے کہ اگر وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنے غصے پر قابو پا لیں تو یہ اجر دیگر نیکیوں کے معمول کے منافع سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نقصان کے تناسب سے بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہیں، مگر ساتھ قرآن کہتا ہے کہ تحمل ایک ایسی عظمت اور احسان کا عمل ہے جسے صرف اللہ ہی بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کہ انسانوں کو اپنے رد عمل کے لیے مجبور کرنے والے احساس کو دبانے کے لیے ان پر کس سطح کے صبر کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے تمام غصے اور طیش میں آنے والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایک عہد کیا ہے کہ اگر وہ اپنے غصے کو ایک طرف رکھیں اور ضبط سے کام لیں اور وہ موجودہ دنیا اور اس کے بعد کی زندگی میں خصوصی انعامات کے مستحق ہوں گے۔ جب بھی کسی شخص کے مزاج کے منافی کوئی عمل اس کو پیش آتا ہے تو ایک دفعہ وہ اس کے طبیعت کے بیچ میں ایک ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کو رد عمل ظاہر کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور وہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ عام طور پہ غصے کے جذبات ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو مصنف بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ان جذبات پہ اس وقت قابو پا لیں تو ایسی صورت میں اس کا جو اجر اور ثواب آپ کو ملے گا، اس کا جو آپ کو انعامات اس کے بدلے میں جو آپ کو ملیں گے وہ کہیں زیادہ ہوں گے، وہ بہت بڑے جو انعامات ہیں وہ اس کے بدلے میں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ اور آگے وہ مزید بات کہتے ہیں کہ اگر تحمل سے کام لینے کے ساتھ ساتھ غصہ، چوٹ یا تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دیا جائے، چاہے وہ جسمانی ہو یا جذباتی، تو ایسا کرنا خود اللہ کا طریقہ ہے اور وہ اسے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک اور بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر ایک طرف تو آپ نے دوسرے کی بات کو برداشت کر لیا، آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن آپ کے دل کے بیچ میں اس کے بارے میں ایک گلہ شکوہ یا ایک ناراضگی آپ کے دل کے بیچ میں جو ہے وہ موجود رہتی ہے ہمیشہ۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اس پہ صبر کرنے کے ساتھ، اس پہ تحمل دکھانے کے ساتھ میں اگر آپ اس کو معاف بھی کر دیں تو ایسی صورت کے بیچ میں یہ خود وہ والا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیچ میں سے ایک ہے کہ انسان بندہ جو ہے وہ ہر روز کسی نہ کسی ایسے عمل کے بیچ میں دانستاً یا غیر دانستاً وہ کسی ایسے عمل کے بیچ میں جو ہے وہ اس کا مرتکب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، یا وہ اللہ نے اس عمل کو پسند نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات جو ہے وہ اتنی رحیم ہے اور اتنی کریم ہے کہ جب وہ بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اسے نہ صرف کہ معاف کرتا ہے بلکہ اس سے جو ناراضگی ہوتی ہے اللہ کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس بندے کو اس طرح سے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے وہ عمل کیا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا، استغفار کرتا اور اس عمل سے دوبارہ سے بچنے کی ایک حتمی جو ہے وہ نیت کرتا ہے کہ میں اس میں دوبارہ جو ہے وہ اس عمل کو نہیں دہراؤں گا۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کیونکہ معافی کے عمل کے ذریعے ذمہ داری کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے احسن بن جاتا ہے کہ اور اس نے معافی کے عمل پر بہت زیادہ اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ معاف کرنا اللہ کے عمل کی پیروی کے مترادف ہے کیونکہ یہ قرآن میں اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ انعام کے قابل اعمال میں سے ایک ہے۔ لوگ اکثر اس وقت بھی غصہ محسوس کرتے ہیں جب انہیں جائز پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی ٹریفک وارڈن نے روکا، قانونی ٹیکس ادا کرنے کو کہا گیا، یا گھر کی تعمیر کے دوران شہری قوانین کے تحت کچھ پابندیوں پر عمل کرنے کو کہا گیا، ہماری آزادی عمل پر رکھی گئی ایسی پابندیاں ذرا بوجھل ہیں، لیکن ان میں یقینی طور پر کچھ بڑی بھلائیاں شامل ہیں۔ ایسے مواقع پر بھی اپنے آپ کو پرسکون رکھنا اور اپنا غصہ گھر والوں یا دفتر کے ماتحتوں پر نکالنا درست نہیں ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں عائد اس طرح کی جائز پابندیوں کے مقابلہ میں تحمل یا صبر کا مظاہرہ کرنا یقیناً فائدہ مند ہوگا۔ یہ بات کرتے ہیں کہ
ایک تو انسان ایسے چیزوں پہ غصہ ہوتا ہے کہ جو اس کے مزاج کے خلاف ہیں، جس کی پہلے وضاحت کی گئی، اور پھر کچھ انسان کے بیچ میں ایسے جذبات بھی ہیں کہ بعض اوقات انسان ایسی چیزوں پہ بھی غصہ میں آ جاتا ہے کہ جو جائز ہوتی ہیں اس کے لیے، وہ اس کو وہ اس کے ساتھ کیے گئے وہ اعمال جو ہیں وہ جائز ہوتے ہیں، قانونی حیثیت رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان سے خوش نہیں ہوتا، اور وہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ غصہ اس کو اس کی طبیعت میں غصہ پیدا کرنے کے باعث بنتے ہیں۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اعمال پہ بھی آپ کو اپنی طبیعت پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، قابو رکھنا چاہیے، اور آپ کو ان پابندیوں کو جو ہے وہ کمپلائی ود کرنا چاہیے، آپ کو ان کو ماننا چاہیے، ان کی خلاف ورزی جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ایسی صورت کے بیچ میں آپ نے بیسیکلی صبر کا جو دامن ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور آپ نے جائز پابندیوں کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے آپ نے انکار کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صبر کی جو وضاحت دیتے ہیں مصنف، وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور دراصل یہی صبر کا وہ والا پہلو ہے جس کی وجہ سے میں آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بنانا میں نے ضروری سمجھا۔ یہ ایک بہت ہی منفرد پہلو ہے صبر کا، اور بہت کم لوگ جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں، لیکن مصنف نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ صبر اپنے وسیع معنوں میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے کہ ہم اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہر اصولی موقف کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے، اور اکثر لوگ اس موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس طرح صبر ان معنوں میں بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی معاہدے کیے ہیں اور ان میں بادیوں نظر میں ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، تو بھی ہمیں اس کی عمل درآمد پر استحکام صبر کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ اس میں جو پہلی بات مصنف نے کی وہ یہ، اصولی موقف پہ ثابت قدم رہنا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اصولی موقف جو ہے اس پہ ثابت قدمی جو ہے وہ انسان کے لیے دشواریوں کا باعث بنتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہوں، اور وہ وہاں پہ عدل، انصاف اور تنظیم کے جو اصول ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہو، وہاں پہ وہ والے لوگ جو اصولوں پہ مبنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو کئی دشواریوں کا سامنا جو ہے اس معاشرے میں کرنا پڑتا ہے۔ اور مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ صبر کا تقاضا، اور ان دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کو کئی جگہوں پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ان اصولوں سے آپ ہٹ جائیں۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ صبر کا تقاضا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اصولوں سے ہٹ جائیں، وہاں پہ صبر کا تقاضا جو ہے وہ یہ کہ آپ اس ظلم کو جو ہے اس طرح سے برداشت کریں کہ آپ اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہ ہٹیں، اور ظلم کا برداشت کس حد تک کیا جانا، اس کو کس حد تک کیا جا سکتا ہے، اور کہاں پہ ظلم کے خلاف میں مزاحمت جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ اس بحث میں فی الحال اس موضوع پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا، لیکن جو اس سے ریلیونٹ بات ہے وہ یہ کہ صبر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی دشواری ہے، کوئی مشکل ہے، تو آپ اس مشکل کو کے سامنے سرنگوں ہو جائیں اور اپنے اصولی موقف سے ہٹ جائیں، اور آپ یہ کہیں نہیں ہم صبر سے کام لیں گے اور ہم آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، اور لہٰذا ہم اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ مصنف کہتے ہیں صبر یہ ہے، اصولی موقف سے آپ پیچھے کبھی مت ہٹیں، یہ صبر کا تقاضا ہے۔ ہاں، اس کے لیے مزاحمت کا کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ ہر صورتحال کے مطابق اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکتا کہ یہاں پہ صبر کا دامن پکڑے رکھنے کے لیے مزاحمت ضروری ہے یا مزاحمت ضروری نہیں ہے۔ یہ معنی کبھی نہیں لیا جا سکتا کہ اگر آپ مزاحمت کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ نے صبر کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ مزاحمت کے کرنے کو صبر کا دامن چھوڑنا کبھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اصولوں کے اوپر قائم رہنے کو جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے وہ کہا جائے گا، صبر کے دامن کو پکڑا رہنا جو ہے وہ کہا جائے گا۔ ایک آخری بات جو اس موضوع پہ بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ
اس طرح صبر ان معنوں میں بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی معاہدے کیے ہیں اور ان میں بعد نظر میں ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، تو بھی ہمیں اس کی عمل درآمد پر استحکام صبر کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ یعنی صورتحال زبانی معاہدوں اور وعدوں کی بھی ہے۔ ہر وعدہ، ہر معاہدہ دنیاوی طور پر آپ کو فائدے کے ساتھ کچھ وقتوں دقتوں میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ سوچو سوچو سو جو کچھ کسی کے ساتھ ہم عہد باندھتے ہیں تو اسے پورا کرنا پوری نیک نیتی سے ہی صبر کا ایک پہلو لیا جائے گا۔ کہ آپ نے کسی شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اور جب آپ اس کو پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کو بیچ میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اگر آپ اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے تو آپ کو تو بہت معاشی نقصان ہو جائے گا، آپ کو تو مالی بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں، تو آپ اس نقصان کو دیکھتے ہوئے اس معاہدے سے پھر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے صبر کے ساتھ کام نہیں لیا۔ صبر کے ساتھ کام لینا اس وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بے شک آپ کو اس میں اپنا نقصان بھی نظر آ رہا ہوتا، تو آپ اس معاہدے کو اسی طرح سے تکمیل تک پہنچاتے جس طرح کہ آپ نے اس دوسرے شخص کے ساتھ وہ معاہدہ جو ہے وہ تشکیل دیا تھا۔ تو یہ صبر کا پہلو ہے کہ آپ اس نیت کے ساتھ اس معاہدے کو تکمیل کریں کہ اب کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کر رکھا ہے اور اس وعدے کا نگران، اس معاہدے کا نگران خود اللہ کی ذات ہے، لہٰذا میں اس وعدے سے اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے مجھے اس میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ جو ہے صبر کے معنوں میں آئے گا کہ یہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی طرح سے اپنے سامنے والی دوسری پارٹی کو قائل کر سکیں، دوسرے فریق کو آپ قائل کر سکیں کہ کیونکہ آپ کو بہت نقصان کا سامنا ہے تو کوئی اور رستہ نکال لیا جائے، اگر دوسرا فریق اس پہ قائل ہو جائے تو پھر آپ کوئی دوسرا رستہ اس میں سے نکال سکتے ہیں، ورنہ صبر کا تقاضا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس معاہدے کو اسی طرح سے مکمل کریں جس طرح سے آپ نے تشکیل دیا ہے، اور یہی عمل جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کی ویڈیو کے لیے یہ پیغام آپ تک پہنچانا جو ہے ضروری سمجھتا تھا۔ اللہ حافظ۔